نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ارشاد فرمایا اللہ پاک نے سورہ حجرات میں، جان لو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالباً اتنے حصے پر گفتگو ہو گئی تھی. اب آگے شروع کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. یہاں ایک ایمانی بات کہی گئی ہے اور ایک اسٹریٹجک بات کہی گئی ہے. ایک بات کا تعلق اسلامک فیتھ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، تھیولوجیکل بات، اور دوسری اسٹریٹجک. عقیدے کی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک سوسائٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمہوری معاشرہ تشکیل دیا تھا. کیا؟ جمہوری معاشرہ تشکیل دیا تھا. لوگوں کو جمہوری حقوق عطا فرمائے تھے، انسانی حقوق دیے تھے، معاشی، سماجی، مذہبی، قانونی حقوق عطا فرمائے تھے، آزادی رائے دی تھی. اور میں یہ بات کہتا ہوں، بلکہ ابھی پچھلے دنوں شاید آپ کو نہیں معلوم، یورپ کا پتہ چلا آپ کو، جو پرائم ٹی وی پر لیکچرز کے اور خطابات کی جو ریکارڈنگز ہوئی ہیں، آپ کو تو نہیں پتا ہیں؟ وہ جو فہم القرآن یہاں بند ہوا تھا کسی زمانے میں، فہم القرآن کے نام سے نہیں، دوسرے عنوان سے وہ یورپ میں پاکستانی ٹی وی نے کھول دیا. اب یورپ میں ایک پرائم ٹی وی چلتا ہے زی ٹی وی کے مقابلے میں. کیا؟ جو انڈین ٹی وی ہے زی ٹی وی، اس کے مقابلے میں پرائم ٹی وی ہے یورپ، پورے یورپ میں. تو وہاں آدھ گھنٹے کا ایک خطاب، اس کی پوری سیریز وہ نشر کر رہے ہیں ہماری. تو 12 خطاب ریکارڈ ہو گئے ہیں، 13واں کرانا ہے. اور اس پوری 13 خطابات کی سیریز کا عنوان رکھا ہے علم. کیا؟ وہ آخری خطاب ختم ہو جائے گا. اس کی پبلسٹی 1 مہینے سے شروع ہے، اور پہلا لیکچر اور خطاب جو ٹیلی کاسٹ ہوگا وہ 30 مئی سے ہو رہا ہے. پھر یہ 13 ہفتے چلتا رہے گا، اور ہر خطاب ہفتے میں 2 بار ریپیٹ کریں گے. اور جو آپ کے لیے خوش آئند بات ہے، اس کا جو انہوں نے پرومو بنایا ہے نا، انٹروڈکشن کے لیے خطاب سے پہلے جو 1 منٹ کا وہ جھلک، وہ منہاج القرآن ماڈل ٹاؤن کے سیکریٹریٹ سے لے کر جامعہ المنہاج کے تحفیظ القرآن تک، اور شریعہ کالج سے لے کے گرلز کالج تک اور لورل ہوم سکول تک، پورے دونوں کیمپسز پر مشتمل 1 منٹ کا پرومو بنایا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور شامل نہیں. اور یہ اس وقت ٹی وی پر چل رہا ہے. یہاں اس حال کے اندر جو بچے میجر نور صاحب کے جو شاگرد ہیں اور قاری اعلی بخش صاحب کے جو قرآن مجید یہاں لے گئے تھے نا، تو یہ اس میں یورپ میں چل رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں.
گرلز کالج کی بچیوں کا ہے، اس میں لورل ہوم اسکول کے بچے بچیوں کا ہے، شریعہ کالج، کمپیوٹر کالجز، ٹی سی، سارے ٹی سی، ٹی ایم سی، یہ سارا 1 منٹ کی جو انہوں نے ہر خطاب سے پہلے جو جھلکی بنائی ہے وہ آپ کے پورے کیمپسز پر مشتمل ہے۔ تو خیر، اس میں نے میثاق مدینہ پر 4 لیکچرز دیے، بلکہ 6 لیکچرز دیے۔ کتنے؟ 13 میں سے ابھی 6 لیکچر میثاق مدینہ پر دیے، اور میثاق مدینہ کا بھی ٹیکسٹ ڈسکس نہیں کیا، متن نہیں ڈسکس کیا، متن کے بغیر میثاق مدینہ کے مختلف پہلوؤں پر 6 خطاب کیے۔ اس میں نے اس چیز پر بڑی روشنی ڈالی، تو وہ جب وہ ٹیلی کاسٹ ہو جائیں گے ٹی وی پر، یورپ میں چل جائیں گے، تو پھر اس کی کیسٹیں ریلیز ہو جائیں گی، آپ لوگ سنیں گے۔ اور قاری اعلی بخش صاحب کی تلاوت سے وہ شروع ہوتا ہے پروگرام یورپ میں۔ تو قاری اعلی بخش صاحب اب یورپین ہو گئے ہیں، کدھر ہیں؟ یورپین ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے کوٹ پینٹ ٹائی کے ساتھ کس دن نمودار ہو جاتے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق کی پہلی 5 آیتیں، اس سے پروگرام شروع ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات، جب وہ لیکچر سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی، ڈیٹیل سے بات کی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ جو آیت کریمہ کا ریلیونس ہے، وہ ریلیونس یہ ہے کہ 2 باتیں دیکھنے والی۔ ایک تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا کہ آپ کی بعثت کے اس ظاہری زمانے سے لے کر قیامت کے دن تک پوری امت مسلمہ کو یہ فرمایا کہ جو دور، جو زمانہ، جو صدی، جو معاشرہ، جو ملک اور جو علاقہ بھی ہوگا، مسلمانوں جان لو کہ رسول تمہارے اندر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر ہے۔ یہ جو ایک دائمی موجودگی کا تصور، ایٹرنل پریزنس، ایٹرنل پریزنس، اسپرچل پریزنس، میں نے اس کی تفصیل پر آپ کو، پچھلا خطاب اس کی تفصیلات پر تھا۔ ایک طرف تو یہ مقام عطا کیا کہ کوئی زمانہ اور مسلمانوں کا کوئی معاشرہ کسی نہ کسی شکل میں حضور علیہ السلام کی موجودگی اور اسپرچل اور پیاری پریزنس سے خالی نہیں ہوگا، یعنی ہر زمانے کے اوپر آقا علیہ السلام موجود ہے۔ ایک طرف تو یہ مقام دیا، اب دیکھنا بیلنس کیسے کریٹ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آقا علیہ السلام نے معاشرہ جمہوری بنا دیا۔ اب جمہوری معاشرے میں تو اختلاف رائے کا بھی حق ہوتا ہے، اختلاف رائے کا، ایک ایمان کا مرکز و محور اور سب کے ایمان کے اوپر آقا کی ذات۔ اگر حضور کی ذات سے اختلاف ہو تو ایمان ہی نہیں رہتا، بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ایک تو یہ مقام ہے رسالت کا۔ دوسری طرف جو معاشرہ آپ نے تشکیل دیا اور جو نظام تشکیل دیا وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی بنا دی، جمہوری نظام بنا دیا۔ اس میں اختلاف رائے، مشاورت، ڈسکشن، اوپن ڈیبیٹ کا ماحول ہے۔ ایشو پٹ اپ ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے۔ تو جہاں مشاورت ہوگی، اگر اختلاف رائے کا حق نہ ہو تو کوئی مشاورت ہوتی جی تو نہیں۔ تو ایک طرف یہ صورت کر دی۔ اب ایسی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں کیا پولیٹیکل کلچر، کیا سوشل کلچر، کیا ریلیجس اور اسپرچل کلچر، اور کیا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کلچر کیا دیا ہے، اس سچویشن کے اندر ہمیں کلچر کیا ایمرج کر کے دیا ہے، وہ بات سمجھنے والی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کا ایک اور جمہوریت کا ایک معاشرہ دیا، اور اس کی جو سیٹ اپ تھا جمہوریت کا، شاید آپ کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا، غالباً موقع نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو گراس روٹ لیول تک پہنچا دیا اور ڈیولوشن آف پاورز کر دی۔ یہ جو آج پوری دنیا ڈیولوشن آف پاورز کی بات کرتی ہے، اور لوکل باڈیز نہیں بنتی، لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں، یہ لوکل باڈی سسٹم کے بانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس صاحب بتاتا ہے کوئی یہ بات، کوئی بات اس قوم کو بتائے تو قوم اندھی کیوں رہے؟ لوکل باڈی سسٹم، اس کے بانی کون ہے بولیے؟
آقا علیہ السلام، بھائی ہر اچھی چیز جو اس کائنات میں ہے اس کے بانی آقا علیہ السلام، کسی بھی اچھے سے اچھے نظام کی ہر اچھی خوبی اس کے بانی آقا علیہ السلام، بانی اسلام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہر محلے میں جیسے وارڈ ہوتے ہیں وارڈ بنا دیے، اور ہر علاقے میں، ہر محلے، ہر وارڈ میں 10 افراد چن لیے، لوکل باڈی بن گئی، ان کے اوپر ایک کونسلر مقرر کر دیا، کونسلر مقرر کر دیا، اس کا نام، کونسلر تو ہم کہہ رہے ہیں نا آج کی زبان میں، اس کا نام عریف رکھا۔ کیا؟ عریف۔ یہ کونسلر یا ہیڈ ہوتا تھا 10 رکنی لوکل باڈی کا، اور 10 رکنی لوکل باڈی اس وارڈ کو، اس محلے کو ریپریزنٹ کرتی تھی۔ پھر تو 10 کونسلر وارڈ بن گئے نا عریفوں کے، تو جب 10 وارڈ بن گئے، اسی طرح 10 لوکل باڈیز کو ملائیں، پھر 10 لوکل باڈیز، پھر اگلے وارڈ کی، پھر اگلی، تو جب 10 لوکل باڈیز مل گئیں، 10 وارڈ مل گئے، تو ان کی 10 لوکل باڈیز کا مطلب ہے 100 افراد مل گئے، پھر 111 ہو گئے کونسلر عریف ملا کر، تو 10 لوکل باڈیز کے اوپر پھر جو ہیڈ بنایا اس کا ٹائٹل نقیب رکھا۔ کیا رکھا؟ نقیب۔ وہ بیسک یونٹ ہو گیا ڈیموکریسی کا، یہ اس کے اوپر ایک سیکٹر ہو گیا نقیب۔ وہ جو نقباء تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنسلٹیشن اور آپ کی اسمبلی میں ممبر تھے۔ جو کونسل آپ نے بنائی تھی مشاورت کی، جمہوری کونسل، فیڈرل کونسل، پارلیمنٹ، اسمبلی، جو نام چاہے دے دیں، ان کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ وہاں پورے شہر کے اور پوری اسٹیٹ کے، ریاست کے معاملات ڈسکس ہوتے تھے۔ تو اس طرح اسٹیٹ اوے پاورز ڈیولوشن کے ذریعے نیچے چلی گئی تھی، اور مشاورت نیچے سے اوپر آ گئی تھی۔ یہ ہمارا نظام ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ، اور پھر ہر جو علاقہ تھا وارڈ یا کونسلر بڑا، تو مختلف سیکٹرز کے پھر آگے اسمبلی ہال تھے، چھوٹے چھوٹے اسمبلیز تھی، اجتماع گاہ تھی۔ کیا؟ اجتماع کی جگہ تھی، اس کو سقیفہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ تو مختلف قبائل مختلف علاقوں میں رہائش پذیر تھے، ان کے لوکل باڈیز تھی، سیکٹرز تھے، ان کے لیے ایک الگ اسمبلی کی جگہ تھی جہاں وہ اسمبل ہوتے، میٹنگ ہوتی، گھنٹیاں بجا دیتے تھے، ایسے نکارا بجا دیتے، اکٹھے ہو جاتے، میٹنگ ہوتی، اسمبلی کا اجلاس طلب ہو جاتا، وہاں لوگ جمع ہوتے اور میٹر ڈسکس ہوتے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس طرح ان کو ایک رائٹ دے رکھا۔ اب یہاں ایک تاریخی حوالہ دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور نئے خلیفہ کا تقرر ہونا تھا، تو آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں ایک اجتماع کر رہے تھے۔ یہ پڑھا کہ نہیں آپ نے؟ سقیفہ بنو ساعدہ، اس میں اجتماع کر رہے تھے، اور اس میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کو اطلاع ملی کہ کہیں وہ کوئی ایسا غلط ڈیسیژن نہ لے بیٹھیں جذبات میں، تو وہاں پہنچ گئے تھے، پھر وہاں تقریر ہوئی۔ وہ سقیفہ بنو ساعدہ ایک انصار کی اسمبلی تھی، وہاں ڈسکشن ہو رہی تھی، اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم وہاں پہنچے، بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا۔ یہ آپ کی ہر تاریخ کی کتاب میں، اگر پہلی بات ہر کتاب میں درج نہیں، بعضوں میں ہے، تو یہ بات تو آپ نے پڑھی ہے نا۔ اور یہ جو نمائندگان ہوتے تھے، یہ پارلیمنٹ بن جاتی تھی مدینہ کی۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور نئے خلیفے کا چناؤ ہونا تھا، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 نامزدگیاں ہو گئیں، 2 کینڈیڈیچر پرپوز ہو گئے تھے۔ کتنے؟ یہ ڈیموکریسی تھی یا نہیں؟ بولیے، نہیں تھی جمہوریت؟ 2 نام آ گئے، ووٹنگ ہوئی، تو وہ ایک کیبنٹ تھی چھوٹی، اس میں برابر ہو گئے ووٹ۔
اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اب مدینہ کی پارلیمنٹ کو کیس ریفر کریں. یہ جو نقطہ درمیانی بتا رہا ہوں یہ آپ کی کتابوں میں درج نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ درمیانی سٹیج درج، یہ لکھنے والوں کے علم کی کمی ہے. اتنا درج ہے کہ وہ 6 رکنی باڈی میں ووٹ برابر ہو گئے اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مقرر کیا گیا. انہوں نے پھر رائے عامہ لی. یہ تو معلوم ہے نا، پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ کس نے پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کریں. چلیں، تو یہ سید عبد الرحمن بن عوف کو جو کیس ریفر ہوا یہ کتابوں میں درج ہے دوسری سٹیج. یہ دوسری نہیں تھی، یہ تیسری سٹیج تھی. یہ غلط درج ہے. پہلی سٹیج میں جب ووٹ برابر ہوئے تو کیس پارلیمنٹ کو گیا. اس وقت مدینہ طیبہ کی پارلیمنٹ 50 افراد پر مشتمل تھی. پارلیمنٹ آف مدینہ، اس کے ممبرز کتنے تھے؟ ایم پیز، ممبرز آف پارلیمنٹ، اراکین مجلس شورا مدینہ پاک، ایم این ایز، جو لفظ چاہیں کہہ لیں، یہ تو آج کی ٹرمز ہیں. تو مدینہ کی پارلیمنٹ اور شورا کے ممبر کتنے تھے؟ 50. تو کیس پارلیمنٹ کو ریفر ہوا. 2 کینڈیڈیٹس ہیں، خود تو نہیں پوٹ کیے انہوں نے نام، صحابہ تجویز کرتے تھے نا. تو آدھے ووٹ ہو گئے، وہاں بھی ڈویژن ہوگی، برابر ووٹ دیے. آدھے سیدنا عثمان غنی کے حق میں اور آدھے سیدنا علی شیر خدا کے. تو دوسری سٹیج کے بعد تب حضرت عثمان عبد الرحمن بن عوف کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تب چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا. تب انہوں نے پھر جنرل الیکشنز کروائے. کیا؟ اور جنرل الیکشنز 3 دن ہوتے رہے. اس زمانے بیلٹ پیپر سسٹم تو نہیں تھا کہ کوئی پرچی میں ووٹ ڈالے. فردن رائے لیتے تھے، پوچھتے تھے. اور یہاں تک تب یہ طبقات ابن سعد وغیرہ کتابوں میں آتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں سے کھلم کھلا تبادلہ خیال کر کے پوچھتے تھے، ریزن بھی پوچھتے تھے، اور ان پڑھ لوگوں سے صرف ووٹ رائے لیتے تھے آپ کس کے حق میں. تو ان پڑھ لوگوں کو بھی شعور تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر شعور. اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ ووٹ صرف مردوں میں نہیں ڈالے، عورتوں نے بھی ڈالے، خواتین نے بھی ڈالے. ڈالے سے مراد خواتین نے رائے دی، ان کی رائے بھی ریکارڈ کی گئی، ووٹ لیا. تو میں کل اسی پرائم ٹی وی میں پرسوں بتا رہا تھا کہ امریکہ میں کیا عورت کو ووٹ دینے کا حق اس صدی کے 1920 تک نہیں تھا. امریکہ میں عورت کو 1920 تک ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. اس کے بعد آئینی ترمیم کے ذریعے 1920 میں ملا ہے عورت کو ووٹ دینے کا حق. اور مصطفیٰ کے آئین میں سیدنا عثمان غنی کے الیکشن میں عورتوں نے ووٹ ڈالا تھا رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئین مصطفیٰ میں، اور آئین مصطفیٰ میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق کی پارلیمنٹ میں عورتیں ممبر تھیں، ان سے بھی پہلے عورتیں. بولیے یہ کیسے پتہ چل گیا؟ اب جو طلباء ہیں اور جو اساتذہ ہیں، یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ بیٹے علم دین کو اس طریقے سے لے کے اوپر اٹھے نکلیں، تب دنیا کو پتہ چلے کہ باقی مدرسوں، تعلیمی اداروں، جامعات، یونیورسٹیوں کے طلباء اور منہاج انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلباء کے پاس جو علم کا سودا ہے اس میں اتنا فرق ہے. تب جا کے آپ کا سودا دنیا خریدے گی. آج میری بات سمجھ گئے؟ تب آپ کا مال خریدا جائے گا. یہ کمپٹیشن ہے آپ کا. جب آپ اس کمپٹیشن میں آگے بڑھیں گے اور اتنی تیاری اور محنت کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو تب آنے والے وقتوں میں آپ کارآمد ہوں گے. ورنہ زمانہ آپ کو پیچھے پھینک دے گا. زمانہ کسی کو رعایت نہیں دیتا.
تو یہ سوال کہ سیدنا فاروق اعظم کی پارلیمنٹ میں عورتیں ممبر کیسے تھیں، لکھا ہوا فقہ کی کتابوں میں؟ بولیے نا بیٹے، یہ جملہ تو نہیں ملے گا آپ کو کہیں ایسا لکھا ہوا، مگر ہے تو سب کچھ وہی کتابوں میں، لینا پڑتا ہے۔ وہ اس طرح تھی، میں نے یہ بات کیسے کہی، اس دلیل پر کہہ رہا ہوں، یا باقی کتابوں میں تو یوں درج نہیں ہے، اب اس دلیل پر کہہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارلیمنٹ میں، یعنی اپنی شورا میں، جو مہاجرین و انصار کی شورا تھی پارلیمنٹ کی، اس میں ایک بل پیش کیا۔ اس میں اب دیکھو نا، جب آپ یہ بات کریں گے اور اگر آپ منہاج القرآن یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہ ہوں اور کسی دوسری ایسی جگہ پڑھیں جہاں جدید روشنی اور وسعت علم کی نہیں ہے، تو وہاں جب آپ استاد کو یا اپنے کسی نظری آدمی کو کہیں تو وہ پیر دیکھا استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ قادری صاحب کو دماغ کو کیا ہو گیا، وہاں بل ہوتے تھے خلفائے راشدین کی، وہاں بل کا کیا تعلق، نہیں سمجھے؟ وہاں پارلیمنٹ ہی ہوتی تھی کوئی، وہاں بل کیسے آ گئے؟ وہ تو اللہ رسول کی باتیں تھیں اور قرآن اور حدیث، بل کیسے آ گئے؟ ایک انٹرویو، ایک بہت بڑے مذہبی رہنما کا انٹرویو ہو رہا تھا، بہت بڑے نامور اور بہت بڑی جماعت کے سربراہ اور سارا کچھ، بڑی مدت پہلے کی بات ہے، میری نوجوانی تھی میری، تو میں اس جگہ بیٹھا تھا کسی کمرے میں، میرے سامنے پریس والے انٹرویو کر رہے تھے، کوئی کانفرنس ہو رہی تھی بہت بڑی۔ اس دوران انہوں نے، وہ جو عالم دین تھے اور مذہبی رہنما، ان سے پوچھا اگر آپ کی حکومت آ جائے تو مقننہ یعنی پارلیمنٹ اور جوڈیشری اور ایگزیکٹو، ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم یا توازن کا اصول کیا ہو، کیا کریں گے؟ تو وہ جلال میں آ گئے، اس نے کہا یہ سب کچھ اڑا دیں گے، یہاں صرف نظام مصطفیٰ ہوگا اور خلافت راشدہ کا نظام چلے۔ پھر کہتے لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیتے، کیا کریں؟ میں نے کہا یہ سارا کچھ اڑا کے رکھ دیں، کیا پارلیمنٹ، کیا ایگزیکٹو، کیا جوڈیشری، یا نظام مصطفیٰ اور خلافت راشدہ آ جائے۔ انا للہ۔ بیٹے آپ کو کہنے کا مطلب یہ طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، محنت کریں، علم کو 21ویں صدی میں لے کے چلیں۔ کیا امام اعظم نے آقا علیہ السلام سے حاصل کیا ہوا علم کو اتنی ترقی دی کہ وہ کئی صدیوں آگے چلا۔ کیا کمال ہے امام اعظم! امام اعظم نے آقا علیہ السلام سے حاصل کردہ علم کو صدیوں تک آگے چلنے کے قابل بنایا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے بھی بڑھ کر یہی کام تھے ائمہ اور مجددین اور مجتہدین کے، کہ وہ جو اس صدی میں علم لیتے تھے اور اگلی صدیوں کو عطا کرتے تھے، ملتا تو اسی صدی میں ہی تھا نا۔ امام اعظم بھائی اس پہلی صدی کے آخر میں پیدا ہوئے اور دوسری صدی کے وسط میں وصال ہو گیا، تو علم کا جو ذخیرہ ان کو ملا تو پہلی صدی کا ذخیرہ تھا نا، کیا؟ مگر اسے پہلی صدی کا ہی ذخیرہ بن کے رہنے دیتے تو وہ ابو حنیفہ ہوتے، امام اعظم نہ ہوتے۔ ان کو ابو حنیفہ سے امام اعظم کس نے بنایا؟ یہ بنایا کہ پہلی صدی میں جو علم حاصل کیا اس علم کو 14 صدیوں کے قابل بنا دیا۔ زور تو قرآن و سنت کا ہی ہے، زور تو پیچھے قرآن و سنت کا ہی ہے، مگر یہ کام کرنا ہے۔ ہر کوئی امام اعظم نہیں بن جاتا۔ ہم تو امام اعظم کے قدموں کی جو طول ہے خاک اس کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، مگر میں تو آپ کو نقش قدم بتا رہا ہوں، راستہ۔ اس صدی میں جو علم لیں اسے اگلی صدی کے لیے بنائیں، یہ محنت کریں، یہ ٹارگٹ ہے طلباء کا، طالبات کا۔ اگر آپ یہ ٹارگٹ پورا نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں ہار جائیں گے جنگ، اگلی جنگ ہار جائیں گے۔ خواتین ممبر تھی سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں اسلامک پارلیمنٹ میں، کیسے ممبر تھی؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے بل پیش کیا۔ بل کیا تھا؟ لمیٹیشن آف ڈاور کا، لمیٹیشن آف ڈاور، یعنی اب فقہ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں کیسے آیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز
مہر کی حد مقرر کرنے کے لیے تجویز پیش کرتا ہے۔ اب بات تو اتنی، میں نے کوئی نئی چیز تو نہیں گھڑ لی، میں نے کوئی واقعہ کریٹ تو نہیں کر لیا، اپنے آپ پیدا تو نہیں کر سکتا نا کوئی آدمی۔ آپ نے مہر کی حد مقرر کرنے کی تجویز پیش فرمائی، یہ کتب حدیث میں بھی ہے، کتب فقہ میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگلی بات کہ صاف ظاہر ہے وہ انارکی تو تھی نہیں، ایک نظام تھا، وہ خلیفۃ المسلمین سے ایک اسٹیٹ تھی، اور کتب میں آتا ہے کہ مجلس شورا تھی، مہاجرین و انصار کی باقاعدہ شورا تھی۔ تو یہ تجویزیں راہ چلتے ہوئے گلی کوچے میں لوگوں کو پیش کی جاتی ہیں یا باقاعدہ شورا کے اجلاس میں پیش کی جاتی ہیں؟ بولیے۔ اب میں آپ کو کنیکشن دے رہا ہوں، کنیکٹ کس طرح کرنا ہوتا ہے۔ یہ تجویزیں کہاں پیش کی جاتی ہیں؟ شورا میں۔ شورا کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، شورا کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے پیش کی، ترمیم کی کہ اس سے پہلے مہر کی کوئی حد نہیں تھی، جتنی جس کا جی چاہے مقرر کر لے، ادا کرے اس کی مرضی، نہ کرے تو لوگ بڑے بڑے مہر رکھ لیتے تھے اور ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا عورتوں کو تو حق نہیں مل رہا، ایک حد مقرر کر دی جائے تاکہ جو آدمی مقرر کرے حد کے اندر وہ ادا بھی کر دے۔ تو وہ جو تجویز پیش کی مہر کی حد مقرر کرنے کی، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مدینہ کی پارلیمنٹ میں لمیٹیشن آف ڈاور کا بل پیش کیا۔ میں نے صرف زبان ہی بدلی ہے، یعنی آج 21ویں 20ویں صدی کی زبان میں وہی بات جو کتب حدیث نے اسی کو بیان کی ہے، اور کچھ نہیں کیا۔ اور اس کو ابا جی قبلہ مجھے بتایا کرتے تھے، بیٹے شراب کہن در جام نو، شراب تو پرانی پلانی ہے، وہ نہیں بدلنی، مگر جام بدلنے ہیں۔ کیا؟ جام بدلنے ہیں، پیالے بدلنے ہیں ہر زمانے کے ساتھ۔ اس پر محنت کریں۔ تو بل پیش ہوا لمیٹیشن آف ڈاور کا۔ اب وہ بات کہ عورتیں ممبر تھی، وہ کہاں سے معلوم ہوئی؟ اب یہ کتب حدیث میں، ہماری فقہ کی کتب میں موجود ہے۔ جب آپ نے تجویز پیش کی تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، ایک خاتون صحابیہ، ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ان کی تجویز کو، بل کو چیلنج کر دیا، اور اس کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی، جس کی حد اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کی، آپ کون ہوتے ہیں مقرر کرنے والے؟ دیکھو یہ اس آیت پر بات آج نہیں رہی، میں نے نقطہ دراصل سمجھایا تھا کہ کس طرح آقا علیہ السلام ایمان کا مرکز و محور اور علی راس کل، ہر ایک کے سر پر آقا ہر دور میں، اور کس طرح جمہوری معاشرے کا قیام، ان دونوں کو بیلنس کیسے کرنا ہے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، بس یہیں روک کر پھر میں نے اس کو ایلیبوریٹ کر دیا ہے، پھر موضوع آگے چلتا رہے گا، سمجھانا مقصود ہے۔ تو ایک خاتون کھڑی ہوئی تو عرض کیا کہ آپ کو حق کس نے دیا مہر کی حد مقرر کرنے کا؟ اللہ رسول نے مقرر نہیں کی، آپ کون ہوتے ہیں؟ ان کی بل کو چیلنج کر دیا، اس کو کہتے ہیں امینڈمنٹ بل پیش کیا۔ کیا؟ اٹ واز این امینڈمنٹ بل، جیسے ترمیمیں نہیں ہوتی، 13ویں ترمیم آئین میں، 14ویں ترمیم، 15ویں ترمیمیں ہوتی، تو امینڈمنٹ بل پیش کیا، ایک خاتون نے چیلنج کر دیا کھڑے ہو کر۔ اب بات یہ ہے، بل پیش ہو رہا ہے، تجویز پیش ہو رہی ہے شورا میں، پارلیمنٹ میں، اور جو پارلیمنٹ میں کوئی بیٹھا ہوا نہ ہو وہ کھڑے ہو کے چیلنج کر سکتا ہے؟ بل پیش ہوا پارلیمنٹ میں اور اس میں سے خاتون نے کھڑے ہو کے چیلنج کیا، تو کیا مطلب ہے؟ شی واز ممبر آف دا پارلیمنٹ، وہ مدینہ کی پارلیمنٹ کی ممبر تھی، وہ صحابیہ شورا میں موجود تھی، اس مجلس سے شورا میں موجود تھی، تب کھڑے ہو کے چیلنج کیا۔ اس سے پتہ چل گیا، اور پھر ان کو رائٹ دیا گیا کہ ڈسکس کریں، انہوں نے ڈسکس کیا، چیلنج کیا۔ تو آپ نے پوچھا بی بی یہ دلیل آپ نے کہاں سے لی کہ اللہ رسول نے اس کی حد مقرر نہیں کی؟ اب یہاں بات ہے، سربراہ کا یہ ظرف ہے کہ وہ پھر تلخی میں نہ آ جائے۔ ہمارے حضرت زندہ پیر بیٹھے ہیں نا، حضرت زندہ پیر غالب لاہوری صاحب، وہ ان کے مرید اور خلیفے ہیں، کوئی بات اختلاف رائے کی کر دیں یہ جذبات میں آ جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر جلال فرماتے ہیں اور بسم کر کے رکھ دیتے ہیں ان کو۔ اس کی وجہ سے ان کے سارے مرید خلیفے بھاگ گئے، کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی ابو ظبی، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ اب تنا پیر صاحب ہیں، خلیفہ ملتا ہی کوئی نہیں۔
نہ دائیں نہ بائیں. وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ نگاہ بلند غم دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو ایسا پیر ہو کہ یوں ہی ہر وقت جلال ہی دکھائے تو مریض بھاگ جائیں گے، جیسے تو زندہ پیر لوری کے ساتھ ہو گیا. اور اگر شفقت محبت بری نگاہ ہو تو دور والے بھی نزدیک آ جاتے ہیں. اور بھئی ایسی بات کو کہیں سچ نہ سمجھ لیا کریں، یہ پیار کی باتیں ہوتی ہیں، کہ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں یہ تو سخت جلالی پیر ہے، اس کے بعد جانا ہی نہیں. یہ تو پیار کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو آپ نے پوچھا غصے میں نہیں آئے کہ میری تجویز کو چیلنج کر رہی ہو. یہاں تو آج آدھے انچ کے 2 سینٹی میٹر قد کے لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی اختلاف کر دے نا، وہ برداشت نہیں کرتے، بھڑک اٹھتے ہیں. نفس اس کا ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے، نفس ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے، وجود چونٹی جتنا، چوہے جتنا. برداشت نہیں. یہ ہمارے فاروق صاحب نہیں ہیں، جو فاروق الحق ہے ہمارا ادھر پرسنل سیکیورٹی میں سٹاف میں، تو وہ خالد ہے ہمارا جو انچارج ہے، ٹرانسپورٹ انچارج اور پرسنل سیکرٹری. اس کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. اب خالد تو بہت بڑا تگڑا آدمی ہے، فاروق الحق تو چھوٹا سا ہے، مختصر سا آدمی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں بھی اس کی لڑائی ہو گئی، ایسا سمجھ جمشید کی سمجھ لیں. اور فاروق الحق چھوٹا سا نوجوان ہے. تو اس نے اس کو کوئی اشارہ کر دیا، اب تھپڑ ماروں گا میں تمہیں، یا ایسا تھپڑ مارا. وہ اڑ کے آ گیا. اس نے کہا تم مارے میں تن دیا گیا ہو تینوں. فاروق الحق نے اس کو کہا میں تن دیا گا. تو ہے اس کے بازو سے، آدھے بازو سے بھی چھوٹا، بازو جتنا. تو میں آیا، میں نے سنا، میں نے اس کو بلا لیا. میں نے کہا بتاؤ بیٹے، اگر بالفرض یہ آپ کی آفر قبول کر لیتا، کہتا اچھا تن دے، تو کیا کرتے؟ اگر یہ کہہ دیتا ٹھیک ہے تن دے، پھر کیا کرتے تم؟ مطلب بغیر پلاننگ کے بات کر دی. کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے، کوئی اس کی ورکنگ پاسبلٹی نہیں ہے، وہ نہیں تن سکتا اس کو. تو کہتے میں تن دیا گا اپنے سے بڑے کو. یہاں تو ساری سوسائٹی تننے پر بیٹھی ہے، ہر چھوٹا بڑا دوسرے کو تننا چاہتا ہے. یہ مزاج ہے قوم کا. میں جو مذاق کا لطیفہ بھی سناتا ہوں، اس کے اندر ایک معنی کا سمندر ہوتا ہے. یہاں ہر شخص دوسرے کو تن رہا ہے، کوئی برداشت نہیں ہے، کوئی کسی کا اختلاف نہیں سنتا، کوئی دوسری بات نہیں سنتا. بھڑک اٹھتے ہیں. گرمی میں ہر آدمی جلال میں، اس کا پتہ نہیں ملین ڈگری ٹیمپریچر پہ بیٹھا ہر شخص. یہاں مرچیں زیادہ، مثالیں میں مرچیں کھاتے ہیں نا، یہاں مرچیں ہاتھ لگانے کی دیر ہے، کرنٹ لگ جاتا. آپ باہر یورپ ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں، لوگ ٹھنڈے، اختلاف کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، اپنی بات کہتے ہیں پھر چپ کر کے بیٹھ لیتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہیں. یہاں تو یعنی بالکل کیفیت تن میں ہر کوئی مبتلا ہے، کیفیت تن میں. یہ اسلام کے کلچر، اسلام کے کریکٹر، اسلام کے کردار کے خلاف ہے. برداشت ہونی چاہیے. آپ برداشت، ٹالرنس کریں گے تو معاشرے میں قدریں جنم لیں گی، لوگ کھل کر اپنی رائے دیں گے، ایکسچینج آف ویوز ہوگا، اچھی باتیں نکل کے اوپر آئیں گی. یہ پوری سوسائٹی میں ہونا چاہیے. سوسائٹی تو کرتی رہے گی، آپ تو کریں نا، جو آپ لوگ ہیں کم سے کم منہاج القرآن کے وابستگان، عوامی تحریک کے لوگ، وہ تو کلچر ڈیولپ کریں. میٹنگ میں کیوں جھگڑے ہو جاتے ہیں آپ کے؟ گرمی ہو جاتی، میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد گرمی سردی پہ ختم ہو جاتی، لڑائی جھگڑے میں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میٹنگ میں لڑائی کا کیا توق ہوگا. اپنی بات کہیں، دوسرے کی سنیں، متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے، نہیں تو اکثریتی رائے پہ فیصلہ کر دیں. نہیں فیصلہ ہوا تو اوپر اپیل میں چلے جائیں، کوئی ہائر اتھارٹی بھی ہوتی ہے. تو جمہوریت ذہن بنے، بیٹے بچے لوگ، طلباء طالبات سارے، اور اپنی طبیعتوں میں وسعت اور ظرف پیدا کریں. یہ اسلام کا کردار ہے. اور یہ جو کیفیت تن سے نکل آئیں باہر. کیا ہاں کیا ہے تن میں؟ کیا پڑا ہوا؟ یہ سب خاک ہے. نطفہ پلید نطفے سے بنے ہیں اور مٹی میں جا کے بکھر جانا ہے. ایک پلید نطفے سے بنے ہیں جو کپڑے پر لگ جائے تو نماز نہیں پڑھتے، دھونا پڑ جاتا. اس سے ہم بنے ہوئے ہیں. جو قطرہ کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں پڑھتے، دھونا پڑتا ہے. وہ جسے کپڑے پہ نہیں لگاتے، اس سے ہم سارا کچھ خود بنے ہوئے ہیں. کبھی سوچا؟
اور یہ سارے تن تنا کر کے، اور یہ تن تنا انتم تن تنا تم تن تنا تنا، وہ گردان نہیں آپ کی سرف کی ہیں؟ تو یہ ساری زندگی اس میں گزار کے اس تن نے جانا کہاں ہے؟ پلید قطرے سے تن نکلا اور مٹی میں جا کے تن دیا جائے گا، مٹی میں تن دیا جائے گا، اور اس سے 40 دن جا کے بعد میں پوچھو تو تن کی خبر ہی نہیں ہوگی، سارا منتشر ریت کے ذریعے۔ اس حقیقت پہ انسان کیا اتراتا ہے؟ تو بیٹے اب لوگ انسانیت پیدا ہونی چاہیے، انسان اپنی حقیقت۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے انسان تجھے کس شے نے مغرور کر دیا، اکڑتا کس وجہ سے ہے؟ تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے بنا دیا۔ تو اصلاح احوال ہونی چاہیے۔ تو بات ختم کرتے ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا اس خاتون سے، ناراض نہیں ہوئے، میری بات کو چیلنج کر رہی ہے فاروق اعظم، جس کے لیے تاجدار کائنات نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، مقام یہ ہو اور عورت چیلنج کر دے اور غصے میں نہ آئے، یہ عظمت ہے۔ جب اتنا ظرف ہوتا ہے نا کہ عورت چیلنج کر دے، چھوٹا چیلنج کرے، غصے میں نہ آئے، تو پھر حق بھی اسی کی زبان پہ بولا کرتا ہے، ہر ایک کی زبان پہ نہیں بولتا حق، ہر ایک کی زبان پر وہ بھی زبان منتخب کرتا ہے ظرف دیکھ کر۔ تو غصہ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اور آپ کے اندر ایک لوگوں میں یہ پرابلم ہے، توجہ سے سنیں، آپ اپنے مائنڈ کو بند رکھتے ہیں، دوسرے کی پروپوزل، تجویز، رہنمائی لینے کے لیے اوپن مائنڈڈ نہیں ہے۔ آپ ایک رائے بنا لیتے ہیں نا، آپ لوگ ایک رائے، اور رائے بنا کے پھر اس کو کلوز کر دیتے ہیں، اپنے گیٹ کو، ڈور کو، بس اس کی وجہ سے آپ کے علم میں ترقی نہیں ہوتی، دروازہ بند کر دیتے ہیں نا۔ آلویز بی اوپن ٹو نیو سجیشنز، نیو پروپوزلز، نیو نالج، نیو انفارمیشن، آلویز بی اوپن، کھلا رہے ہیں ہر وقت ذہن کو، اور پھر نئی بات کو تحمل سے سنیں، ڈیبیٹ میں نہ پڑیں، تکرار میں نہ پڑیں، سنیں پھر تولیں، اس کی بات بہتر ہے اپنی ودرا کر لیں، اس کی مان لیں، بس یہ ترقی کا راز ہے، یہ ترقی کا راز۔ تو یہی بات سیدنا فاروق اعظم نے کی، فرمایا دلیل کیا ہے؟ خاتون نے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، فرمایا اللہ پاک نے فرمایا میاں بیوی کی اگر علیحدگی ہو جائے، خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ جائے، تو فرمایا ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، اگر ڈھیروں کے ڈھیر بھی سونے کے، مال و دولت کے ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو نا مہر میں، ڈھیروں کے ڈھیر، اور خدا نہ خواستہ علیحدگی کا وقت آئے تو اس میں سے واپس نہ لو۔ اس صحابیہ نے کہا کہ اللہ پاک نے مہر کو بیان کرتے ہوئے ڈھیروں کے ڈھیر کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے دیر از نو لمیٹیشن آن ڈاور۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حد بندی نہیں ہے، ڈھیروں کا ڈھیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو ڈھیروں کے ڈھیر تک کی اجازت دی ہے، آپ حد کیوں مقرر کرتے ہیں؟ یہ قنطارن کے خلاف ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم نے دلیل سنی، وہیں اپنا بل واپس لے لیا، ودرا کر لیا، ودرا کر لیا۔ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ جمہوریت۔ سب سے کم جمہوریت مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے، ایمانداری کی بات۔ جتنے مذہبی لوگ، جتنے ہم عالم بنتے ہیں، مذہبی بنتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، باقی تو اچھے ہوتے ہیں سارے، جتنا علم دین پڑھتے ہیں، مذہبی بنتے ہیں، امام بنتے ہیں، عقائد بنتے ہیں، قائد، رہنما، بزرگ، جتنا مذہبی ہمارا وہ مایا لگتا چلا جاتا ہے نا گردن کو، کپڑے کو، تگڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنی جمہوریت ختم، آمریت آتی چلی جاتی ہے۔ اوے ہوندا کون ہے؟ میرے نام اختلاف کرنے والا، اس لیے مزاج ہے، اختلاف کیا جھٹکا پھر کا فتوا۔ اپنی طبیعتوں میں رفق، نرمی، بیلنس، وسعت، اخلاق، انسانی قدریں بڑھائیں۔ آپ نے ودرا کر لیا اور فرمایا اخطا عمران و اصابت امرأۃ، بے شک رائے دینے میں مرد نے خطا کی تھی، عورت نے صحیح بات کہی، تو ودرا کر لیا۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ عورتیں ممبر ہوتی تھی پارلیمنٹ کی۔ تو میں نے چیلنج کیا مغرب میں، میں نے کہا امریکہ کی
کانسٹیٹیوشن میں تو ممبر پارلیمنٹ ہونا تو دور کی بات ہے، عورت کو 1920 تک ووٹ دینے کا رائٹ نہیں تھا، اور مصطفیٰ کی پارلیمنٹ میں عورت 1400 سال ممبر تھی پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ترقی یافتہ دین اور کس کا نظام ہم وہ چھوڑ گئے. اتنی عظمت ہے. تو یہ وہ ایک بیلنس ہے کہ ایک طرف عظمت کا وہ عالم آقا علیہ السلام کا کہ ایمان انہی کی بات ماننے کا نام ہے، ان کی بات مانو تو ایمان، نہ مانو تو کافر. اور دوسری طرف جمہوریت اور مشاورت، جمہوریت اور مشاورت، تو دو چیزیں اپیرنٹلی کانفلکٹنگ نظر آتی ہیں نا. اب اس میں سے اس مقام کو برقرار رکھنا اور جمہوریت کو نظام کو چلانا، تو کیا اصول بنایا جائے، وہ آگے پھر لوگوں کو تعلیم اور تلقین اور نصیحت کی. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اس پر گفتگو اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی کریں گے. وما علینا الا البلاغ.